اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بچے کو ایسے لقب نہ دیں کہ ذرا سی بات پر کہہ دیں کہ یہ بڑا ضدی ہے، بڑا نافرمان ہے، بات ہی نہیں سنتا، کیونکہ لقب سننے سے بچے میں وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کو نالائق کہیں وہ نالائق ہو جائے گا، اثر ہوتا ہے۔ آپ نے تو بات کر دی لیکن بچہ اس کو مان لیتا ہے کہ ہاں میں واقعی ایسا ہی ہوں، اس کا ذہن قبولیت کے دائرے میں ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتا ہے نا، جدھر کو پھیریں پھر جائے گا۔ بڑا ہو کے بندہ درخت کی طرح ہو جاتا ہے، اب اس کو کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ ایک بچے کے استاد نے پوچھا تم کس فیملی سے تعلق رکھتے ہو؟ تو جواب تو تھا کہ سید ہوں یا ملک ہوں یا فلاں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جانوروں کی فیملی سے۔ استاد نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کوئی بات ہوتی ہے تو امی مجھے الو کہتی ہیں، ابو گدھا کہتے ہیں، بھائی جانور کہتے ہیں اور دادا ابو مجھے شیر کہتے ہیں۔ تو بچے کی سوچ مختلف کچی ہوتی ہے، کبھی بھی اس کو ایسے لقب نہیں دینے چاہیے جس سے وہ منفی سوچ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اب یہ استادوں کو پڑھانی چاہیے چیزیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، ہم ہنسی مذاق میں ایک بات کہہ دیتے ہیں اور بچہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو بچے کی شخصیت پر اثر کرنے والی چند باتیں ایسی ہیں جن کو سائنس نے ثابت کر دیا اور وہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بچہ بزدل بن جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑے آدمی کے لیے مذاق برداشت کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور بچہ تو پھر کچا ہے، وہ تو اتنا سوچ نہیں سکتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کی جاتی ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، دماغ کی نشو و نما رک جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ڈنڈے سے ہی ڈرتا رہتا ہے۔ اس لیے جو قاری ڈنڈے مارتے ہیں تو وہ بیچارے صلاحیتیں تباہ کر دیتے ہیں بچوں کی۔ اس کے متبادل کیا کرنا چاہیے کہ مذاق نہ کریں، اس سے بزدل ہوگا تو اس کو دل بڑھانے کے لیے یعنی اس کو نا ایسا ہو کہ اگر مذاق کرنا بھی ہو تو جو اس کی سمجھ میں آئے، اور یہ ساتھ کہہ دے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ اگر کرنا ہی ہو مذاق تو آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی، جیسے بچوں کو لطیفے نہیں سناتے، وہ خود کہتے ہیں سناؤ۔ تو یعنی ایسا مذاق جس سے وہ جو ہے نا طنز محسوس کرے کہ مجھے دبا رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اچھا، جس بچے پر اعتماد نہ کیا جائے وہ بچہ دھوکہ باز بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اعتماد نہیں کیا، اب وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ پھر دھوکے دینے لگ جاتا ہے۔ جس بچے پر بہت تنقید کی جائے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ جی ہاں جو ہے مجھے تو میری اچھی بات کو بھی برا کہا جاتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزیں پسند کرنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی اس کے اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اب دیکھیں جتنا یہ سمجھداری کا معاملہ ہے، بچے کی ماں اتنی اس چیز سے غافل ہوتی ہے۔ جس طرح بچے کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے اسے محبت سے دیکھنا، مسکرانا، گلے لگانا، چمٹانا اور چومنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہے بچے پالنے کا طریقہ۔ ہم بچے تو کئی پیدا کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ان کی تربیت کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، تو ان کو بار بار پڑھیں۔ بچے کی دماغی ترقی کی 7 چیزیں، جس طرح جسم کو بڑھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح دماغ کی نشو و نما کے لیے 7 اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لکھ لیجئے، کیونکہ ہر بچے کو 7 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ اس کا دماغ اچھی طرح بڑھ سکے۔ اٹینشن، توجہ، اس کو ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے عمل کا مثبت رسپانس دیا جائے۔ اگر توجہ نہیں دیں گے تو بچے کا دماغ صحیح نشو نہیں پا سکے گا، کیونکہ دیہات میں تو یہ ہوتا ہی نہیں، ماں بھی ان پڑھ ہوتی ہے
یا چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، ماں بن جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو عورت اپنا دوپٹہ آنچل نہیں سنبھال سکتی تو وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ توجہ چاہیے، اس لیے بعض اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں انفرادی توجہ دی جاتی ہے، تو ہم بھی انفرادی توجہ دیتے ہیں۔ دوسرا ایکسیپٹ سے بنا ہے، ایکسیپٹ سے بنا ایکسیپٹنس، قبولیت۔ بچہ محسوس کرے کہ مجھے گھر میں قبول کیا جا رہا ہے اور اگنور، نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ یعنی کئی بچے ہیں تو برابری کی بنیاد پر ان سے سلوک کیا جائے، اگر برابری کی بنیاد پہ سلوک نہیں کریں گے تو دوسرا بچہ سوچے گا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیوں اس طرح ڈی ویلیو کر رہے ہیں، میری کیوں نہیں عزت کر رہے ہیں۔ آگے چوتھا بیلونگنگ، شمولیت۔ بچہ اپنے آپ کو فیملی کا فرد سمجھے، اجتماعیت کا حصہ سمجھے، الگ تھلگ نہ سمجھے۔ مثلا کھانے پہ اور کسی اور فنکشن میں کپڑے لینے دینے تو اس کو شامل کیا جائے، یا نہیں شامل کر سکتے اور وہ غیر حاضر تھا تو کیا جی ہم نے تو آپ کی بہت کمی محسوس کی، تو اس سے بچے پھر سمجھتے ہیں کہ میری بھی کوئی ویلیو ہے گھر میں۔ لو، محبت۔ بچے کو محبت کے محسوسات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ محبت دیں گے بات بنے گی۔ بس دو چار باتیں کرنی ہوتی ہیں، یا چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چوم لیا، اٹھا لیا، کیونکہ محبت فاتح عالم۔ اچھا اسی سے وہ سیکھے گا، جس سے محبت نہیں کی جاتی اب اس کو کیسے آگے محبت کرنی آئے گی؟ اب یہ خود پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اچیومنٹ، کامیابی۔ بچے کو چھوٹے چھوٹے ایسے کام دیے جائیں کہ وہ ان کو کر کے خوشی محسوس کرے کہ میں نے کام مکمل کر لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کی خوشیاں بچے میں اعتماد پیدا کر دیتی اور پھر وہ بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کام جو وہ کر سکتا ہے اس سے کروایا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی کم ہوتا ہے نا کہ بچے کی تربیت کا سوچتے ہی نہیں، بس بڑا ہو رہا ہے، اسکول پڑھ جائے، افسر بن جائے، ختم، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، آگے اس کی تربیت ہوئی کہ نہیں، یہ کوئی ہوش و حواس میں ہی نہیں۔ فرینڈشپ، دوستی۔ بچے کو کسی کے ساتھ دوستی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا گھر میں اور رشتہ داروں کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ اس کا ملنا بیٹھنا اور کھیلنا بھی دماغ کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ گروتھ بڑھنا کو کہتے ہیں انگریزی میں، گروتھ۔ اگر دماغ کو یہ ساری چیزیں نہ ملیں تو دماغ میں کوتاہی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، اور اس کو بیہیویئر سے بنا ہے، یہ بیہیویئرل ڈس آرڈر کہتے ہیں، رویہ جاتی خرابی، کہ اس کا رویہ پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ رسپانس، اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو انسان کا رویہ مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، مثلا بچے کی عمر، ارد گرد کا ماحول، بنیادی ضروریات کی فراہمی، خاندانی اور اسکول کا بیک گراؤنڈ، استقامت کی کمی اور ارد گرد کے لوگوں کے رسپانس اور بیہیویئر کی وجہ سے بچے میں مثبت و منفی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ رسپانس یعنی ذمہ داری کا احساس۔ اب یہ ساری چیزوں کو بچے کی تربیت کرتے ہوئے نوٹ کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے لیے نا ایک اصول ہے، اگر اس کو آپ یاد رکھیں، کہ چھوٹا بچہ ہے نا اس کو یہ چیز بار بار یاد دلائی جائے کہ بھی اچھے بچے ایسے ہوتے ہیں، گندے بچے ایسے ہوتے ہیں، بس یہ اس کے ذہن میں بٹھائیں۔
بھی اچھے بچے بہادر ہوتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی نیک ہوتے ہیں، اور جو گندے بچے ہوتے ہیں وہ کپڑے خراب رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جو ہے نافرمانی کرتے ہیں، بڑوں کی خدمت نہیں کرتے. تو اور ساتھ اس کو کہ تو اچھا بچہ ہے، بالکل اچھا بچہ ہے. اچھا وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کئی پوچھتے ہیں ابو میں اچھا بچہ ہوں، تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی خامی بیان کر دیتے ہیں، وہ پھر ڈسہارٹ ہو جاتے. ہاں آپ بالکل اچھے بچے ہیں، لیکن اگر یہ بات بھی اپنے اندر پیدا کر لو تو بہت اچھے بچے بن جاؤ گے. اس کی پہلی صلاحیتوں کو وہ کر کے پھر کہا جائے. لیکن تعریف اعتدال کی حد تک ہونی چاہیے، ورنہ اگر زیادہ ہو جائے گی تو تکبر بھی آ جائے گا اس میں. اور اس کی عادات کو کنٹرول کرتا رہے، کیونکہ جب تکبر آ جاتا ہے نا تو بہت کام خراب ہوتا ہے. یہ الامراض ہے، یہ ایٹمی گناہ ہے. جیسے ایٹم بم تباہی مچاتا ہے نا، تکبر اور جب ایسے تباہی مچاتا ہے. تو تکبر بھی نہیں آنے دینا چاہیے بچوں کو. دیکھا کہ جب یہ اچھا جب جس کا ایک بیٹا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بات سنتا نہیں، مانتا نہیں، کیا وجہ ہے؟ اسی لیے ایک ہے نا، اس سے لاڈ پیار زیادہ کرتے ہیں سارے، اسی لاڈ پیار میں اس کو خراب کر لیتے. ٹھیک ہے ایک ہے، اب اس کو انسان تو بننے دو نا. تو ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں، ماحول ہے، وہ اس کو خراب کر دیتا. خصوصاً بچہ جس سے متاثر ہو وہ آدمی اس پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کی دوستی کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے بندہ متاثر ہو جائے نا، بس وہ بڑی جلدی اس کا رنگ چڑھا لیتا اپنے اوپر. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ قریب ہو کے بیٹھا نا، تھوڑی جگہ دے دوں ان کو. آپ لوگ قریب قریب آیا کرو، دور جو ہے نا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا جو شروع کی تربیت کا پیریڈ ہے نا، اس پر توجہ نہیں دی. حضرت نے ہمارے نے لکھے اولاد کی پرورش کیسے کریں، 60 کتابیں پڑھ کے لکھی. تو حضرت تو اس کو شروع کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی صحبت سے اس کے اثرات ہوتے، کس پوزیشن میں ہے، غصے میں ہے، کیسے ہے، حیا کے ساتھ ہے، بے حیائی کے ساتھ ہے، کس طرح ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر ماں جو 9 سال خون پلاتی ہے اس دوران وہ کیا کرتی رہی ہے، پھر اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، نارمل طریقے سے ہوئی ہے، آپریشن سے ہوئی ہے. پھر دودھ پلایا، ماں نے پلایا کہ نہیں پلایا، ڈبے اس کے ڈبے ماں بنے ہوئے ہیں. پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوا تو کس قسم کے لوگوں نے اس کو کھلایا، یعنی اٹھایا، اور کس قسم کے لوگوں سے وہ ملا. تو ساری چیزیں اثرات ہوتی. مجھے پتہ ہے، تھوڑا یاد ہے مجھے، میرے بڑے بھائی، اس کے بعد دوسرے بھائی، ایک بڑے بھائیوں تو انہوں نے تو میٹرک ہی کیا لیکن کراچی چلے گئے. پھر دوسرے بھائی نے BSc کی. جو میرے سسر ہیں یہ بھی وہاں پڑھائی کے زمانے میں ہمارے گاؤں میں رہے. تو والدہ کہتی تھی کہ یہ سارے آپ سے بہت پیار کرتے تھے، کہتے تھے اچھے کپڑے پہناؤ اس کو. اور مجھے بھی تھوڑا یاد ہے کہ ہم عصر کے بعد بیٹھتے تھے اور یہ پیار کرتے تھے، کیونکہ یہ کتابیں پڑھتے تھے. تو مجھے بھی شروع ہی سے جب میں تھوڑے سے شعور کو پہنچا، میں نے کہا میں نے 16 جماعتیں پڑھنی ہیں. میری والدہ نے بتایا کہ جب آپ پہلی میں پاس ہوئے تو ماں کو آ کے کہا، والدہ کو، کہ میں نے آج 1 پڑھ لی، 15 رہ گئی. تو پھر وہی شعور میں بیٹھی ہوئی چیزیں بعد میں ہے جی 4تھی میں 10ویں میں فیل بھی ہو گئے، لیکن دماغ میں ٹارگٹ تھا کہ MA کرنا ہی کرنا.
تو کراچی میں گئے، پھر بھائی کہتے تھے کہ نہیں جی کوئی کاروبار کر لو، لیکن ہمیں پڑھنے سے فرصت نہیں تھی، تو ان کے کہنے پہ پھر ایک دکان بنا لی، لیکن میں بیٹھا پڑھتا رہتا تھا، دکان نے کیا چلنا تھا۔ تو پھر میں نے خفیہ طور پہ ایف اے کیا، پھر بی اے، تو پھر میں نے بھائی کو بتا دیا کہ میں باہر میرا ذہن ہی نہیں ہے، مجھے پڑھنے تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ پھر ایم اے کیا، ڈبل ایم اے کیا، ایل ایل بی کیا، تو پڑھائی کا ذوق تھا، اور والد صاحب بھی کہتے تھے کہ پڑھو 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 بچپن سے ہی۔ بلکہ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں پہلی کلاس میں پڑھتا تھا، تو ارد گرد کے ماحول بچے پہ کیا اثرات کرتے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم اپنی زمین پہ چھٹیاں جا کے گزارتے تھے، گاؤں سے 1-1.5 میل کے فاصلے پر تھے، تو بچے کچی پہلی میں شاید میں پڑھتا تھا، چھوٹا سا، تو ہمیں نہیں پتہ، والد صاحب بہت ہی سخت تھے، بہت ہی سخت تھے۔ تو دوسرے کچھ چھوٹے بچے کے ساتھ میں نا باتیں کر رہا تھا، والد صاحب نے کہیں دور بیٹھے سن لی کہ بھی میں نے تو پڑھنا نہیں ہے، میں نے تو بھیڑیں بکریاں چرانی۔ والد صاحب نے سن لیا تو جوتا اتارا، اتنا مارا کہ وہیں پیشاب نکال دیا، کہ لاشعور میں بھی وہ بات ختم کر دی کہ جی بھیڑیں بکریاں نہیں چرانی، پڑھنا ہی پڑھنا۔ تو وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے نا پھر تعلیم کی طرف آ گئی، پڑھائی کی طرف آ گئی، ہر طرف سے توجہ ایک طرف ہو گئی۔ جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ نے اپنے بچپن کا واقعہ لکھا، آپ بیتی پڑھنی چاہیے، اس میں بہت زبردست چیزیں لکھی ہیں، پڑھی کسی نے؟ تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو والد صاحب نے کہا، والدہ نے ایک چھوٹا سا سرہانہ مجھے بنا کے دیا تھا، تو میں اس کو نیچے لینے کی بجائے اوپر بھی سینے پہ رکھ لیتا، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو والد صاحب نے کہا اندر سے سرہانہ لاؤں، تو میں نے خوش ہو کے کہا اپنا لے کے آؤں، تو ان کا ادھر آؤں، تو ایسا کھینچ کے تھپڑ لگا، کہا ابھی سے اپنا اپنا کہہ رہے۔ کہ لگا اس تھپڑ لگنے سے دماغ سے یہ بات نکل گیا کہ دنیا کی میں کوئی بھی چیز میری نہیں ہے، یہ کپڑے بھی میرے نہیں ہیں، جوتے بھی میرے نہیں ہیں، اور کوئی چیز میری نہیں ہے۔ بس یہی چیز بعد میں ترقی ہو کے کہ بھئی سب چیزیں اللہ کی ہیں، ہم تو عارضی طور پہ یہاں۔ تو بڑا مولانا یحییٰ نے حضرت کی بہت سخت تربیت کی۔ بہرحال آج کل ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈالڈے کی پیداوار جو ہے نا یہ نہیں برداشت کر سکتے، ڈالڈے کی پیداوار اور موبائل کی پیداوار۔ ڈالڈا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور اوپر سے سہولتیں اتنی ہیں کہ ہم نازک بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو شروع ہی سے اثرات ہو۔ آپ خود اپنی زندگی لائف کا تجزیہ کریں کہ کہاں پیدا ہوئے، کس ماحول میں رہے، کس کے ساتھ زیادہ تعلق تھا، اس کے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر۔ اب اس پوزیشن میں بھی اب میں پڑھا رہا ہوں، مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں، ہمارے اثرات آپ لوگوں پر پڑ رہے ہیں۔ جان بوجھ کے اثرات پڑھنے دیں تو زیادہ اثر پڑ جائے گا، لیکن غیر شعوری طور پہ بھی پڑ جائے گا، کیونکہ بچے تو ہمیشہ بڑوں کی نقل کرتے، تو طالب علم بھی ایک بچے کی طرح ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی نقل کرتا ہے۔ غیر شعوری طور پہ چیزیں آپ لوگوں کے دل دماغ میں بیٹھ رہی ہیں، جب آپ پڑھانے لگیں گے تو خود بخود یاد آئیں گی استاد کی کہی بات، میرے استاد ایسا کہا، ایسا کہا، ایسا کہا۔ تو اس لیے صحبت کے ذریعے ہی اصلی دین آگے جاتا ہے، کتابوں کے ذریعے نہیں۔ دیکھو حضور کے زمانے میں تو قرآن بھی لکھا ہوا سامنے موجود نہیں ہوتا، تو بھی ایک ریکارڈ وقت تھی، لکڑی پتھر پر لکھی ہوئی تھی، ایک ہی نصاب تھی کتاب کی، قرآن۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے، بس وہی نصاب تھا۔
اور دیکھ لو پھر کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے. اب ہماری نصاب کی کتابیں اسکولوں کالجوں میں تو گدے کا بوجھ بن جاتی ہیں، اور مدرسوں میں بھی اتنی ڈال دی، فلکیات ڈال دو، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، فلانی ڈال دو، اور کوئی انسان بنانے والی کتاب نہیں ڈالی، کوئی تربیتی کتاب ڈال دیں. علم ہی علم ہے، عمل والی کتاب، کوئی تربیت والی کتاب. حتیٰ کہ قرآن پہ سب سے کم زور دیا جاتا، جس کا حق سب سے زیادہ تھا اس کو سب سے کم کر دیا. مثلا ترجمہ تفسیر سے قرآن 2-3 اردو کی تفسیریں ہونی چاہیے تھی، چلے ایک ہی ہو جاتی، کوئی تفسیر ہی شامل نہیں. حالانکہ تفسیر عثمانی سب کو پڑھانی چاہیے، اس سے شرح صدر پیدا ہوتا ہے، دماغ کھلتا ہے، سوچنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے تفسیر عثمانی سے. میں نے ایف اے میں پڑھی تھی، عجیب حال کر دیا تھا اس نے، کیونکہ پہلا فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. تو جس کی وجہ سے وہ کہ جی پاس ہو جائیں، پاس ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے، ذوق پیدا نہیں ہوا. اب قرآن کی تفسیر عثمانی آپ غور و فکر سے پڑھیں، آپ کو قرآن کا ذوق پیدا ہو جائے گا. تو بچے میں کوئی نہ کوئی ذوق پیدا کرنا ہوتا ہے، لکھائی پڑھائی کا ذوق، یا کچھ کرنے کا ذوق کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا. بھائی میری توجہ خراب ہوتی ہے، آپ بیچاری مسکین داڑھی کو چھوڑ دیں، یہ غیر شعوری طور پر آپ یوں 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 کر رہے ہیں، کبھی منہ میں ڈال لیں، کبھی کہوں. یہ کوئی دوسرا بندہ دیکھے گا تو حیران ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے جی، اس لیے فرمایا بچپن کی عادتیں 55 میں بھی نہیں چھوٹتی. یہ ہمارے حضرت کا مقول ہے کہ بچپن کی عادتیں 55 میں بھی نہیں چھوٹتی، 55 سال کی عمر میں بھی وہ رہتی ہیں اگر کوئی منع نہ کرے. تو وہ یہاں کوئی لگا دینا چاہیے آپ کے کچھ زہریلی چیز، پھر چھوٹے گی. اب دیکھ لو مجھے آپ لوگوں کی کو خوبصورت اور خوبصیرت بنانے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. کیوں مولانا سجاد صاحب؟ ہر کوئی عزت بچاتا ہے کہ جی میں یہ کہوں گا کہیں برا نہ منا جائے، پھر میری عزت ہی نہ کرے گا. تو میں تو پہلے کہتا ہوں عزت نہ کرو، تاکہ عزت والا بت تو توڑ دینا ایک طرف. ہم نے تو سیکھنا سکھانا ہے. میں آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں، آپ ہم سے کوئی سیکھے. تو عادتیں جو بگڑی ہوئی ہیں نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے. عادت پھر ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ چھوٹتی نہیں ہے. اور عادت بنتی کیسے؟ کسی کام کو بار 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 کریں تو عادت بن جاتی، ریپیٹ کریں اس کو، کریں 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 کریں، عادت بن جائے گی. اب مونچھیں ہیں، یہ مونچھیں رکھنا آپ کی عادت بنی ہوئی، اس لیے نہیں کاٹتے. اب اس عادت کو توڑنے کے لیے بہت زور لگانا پڑے گا. کسی دن سوئے میں نا آپ کی مونچھیں کاٹ دیں، دوسرے دن تیسرے دن. بس ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ نا سوتے میں دانت بہت چباتے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے، دور تک آواز ہے. تو نا کیسا وہ کوئی بندہ تنگ تھا اس نے منہ میں ریت ڈال دی. اب جو منہ میں ریت پڑی تو عجیب لگتی ہے. میں نے کہا کس نے ڈالی؟ کہا ڈالی تو میں نے ہے، لیکن یہ تم رات کو سوتے ہوئے ہمیں تو خراب کر دیتے، ہماری تو نیند اڑ جاتی. تو دانت گراریوں کی طرح چلتے ہیں آپ کے. بس پھر وہ نہیں اس نے کی. میں نے کہا اگر دوبارہ کیا میں نے پھر منہ میں ڈال دینی. تب اس کے لاشعور میں وہ ڈر اور خوف بیٹھ گیا، بند ہو گیا اس کا. تو عادت کو کھیڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یا تو طنز کی جائے، پیار سے طنز کی جائے تو تب اکھڑتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو اصلاح و تربیت والا فن سب سے مشکل ہے. اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے.
یعلمہم الکتاب یزکیہم، کتاب اور حکمت، کیونکہ کتاب سے ہی حکمت و دانائی پیدا ہوتی. پھر ساتھ یزکی کہا کہ تزکیہ کرتے ہیں. یہ تزکیہ ہی ہے نا، عادتیں بدلنا، خوبیاں پیدا کرنا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ فلاح پائے گا جو تزکیہ کرے گا، عادتیں بدلے گا اپنی. طریقہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر بہت زیادہ کرے اور نمازیں جما کے پڑھے، تزکیہ ہو جائے گا اس کا. اور اگر صحبت اٹھا لے تو سبحان اللہ، ڈائریکٹ ڈائلنگ اس کا تزکیہ ہو جائے گا. ابھی تو آپ لوگ اپنے آپ کو کھولتے نہیں ہیں. آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے کوئی چیز بند نہیں ہوتی، بند، اس کی پرتیں کہ 1 2 3 4 بند ہے. مجھے آپ میں سے 1 2 کے علاوہ کسی کا پتہ نہیں کہ وہ کیسے اندر کیا ہے. بالغ ہونے سے لے کر اب تک ساری چیزیں لکھ دینی چاہیے خط میں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کے بعد چیزیں بھلا دیتا ہے، اس کے دماغ میں نہیں رہتی کہ مجھے کس نے کیا بتایا تھا. جب وہ اپنی اصلاح و تربیت کر لیتا ہے تو اس کے دماغ سے چیزیں اللہ بھلا دیتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، فلاں سے دوستی کی، یہ گناہ کیے، یہ کیے، یہ کیے، یہ. پھر شیخ توجہ بھی دے گا، کرے گا، اور ساتھ طریقہ سلیقہ بھی بتائے گا کہ ان سے جان کیسے چھوٹے. ورنہ وہی آتے بگڑی ہوئی آتے پھر چھوٹتی نہیں ہے، چھوٹتی نہیں ہے. خود جتنا زور لگائے نہیں چھوٹیں گے آپ سے. اس لیے کہ بعض چیزوں کو تو آپ کہیں گے جی عادت پڑ گئی، میں کیا کروں، اب نہیں چھوٹتی، چھوٹتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی. تو پھر دوسرا کوئی ہمدردی کے ساتھ آپ کا بھلا، کبھی گرمی دکھائے گا، کبھی سردی دکھائے گا، کبھی پیار، کبھی ڈانٹ ڈپٹ. ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ دیر تک یاد رہتی. محبت سے تو کہتے ہی رہتے ہیں لیکن نفس نہیں مانتا. ڈانٹ ڈپٹ ڈال دی جائے تو بالکل سیدھا ہو جاتا، تکلے کی طرح. تو یہ ساری کمیاں کوتاہیاں اس لیے بتانی ہوتی تاکہ اندر صاف ہو جائے. اگر اسی طرح گند لے کے پھرتے رہے اور فوت ہو گئے تو پھر جہنم میں جلا کے اللہ دور کرے گا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب معرف القرآن کہتے ہیں یا تو اس دنیا میں ندامت کی آگ میں جل لے، ورنہ پھر جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے باریک چھاننی لگائیں، باریک چھاننی لگائیں نا کہ نا اس میں دیکھیں کہ کیا کیا میرے اندر ہے. اور مولانا الیاس نے بہت خوبصورت بات کی، اپنے زمانے کے مجدد تھے. فرمایا جب بندے کی اصلاح ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو عبادات میں مزہ آنے لگتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے معاملات درست ہوتے، تیسرے نمبر سے عبادات معاملات، تیسرے نمبر پہ اس کا اخلاق درست ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس کی عادتیں درست ہوتی ہیں، اور پھر 5ویں نمبر پہ وہ جو ہے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ آپ کون سی منزل پہ ہیں، کون سی منزل میں ہے، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے. عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جان. آپ دیکھیں کہ آپ کون سی منزل میں. تو بھائی یہ خوبصورت بھی بنو، خوبصیرت بھی بنو، یہ دونوں چیزیں بن کے جانی پڑیں گی، ورنہ پھر بدنام کریں گے آپ لوگ ہمیں. اچھا کس کے پاس تخصص کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہاں کیا، کون استاد تھا. آپ مجھ سب کا بھی نام لیں گے، میرا بھی شاید لے دیں، تو پھر بد سے بدنام برا. تو اس لیے بھائی ابھی سے بدلیں اپنی عادتوں کو. بالکل موٹی موٹی تو بدل دینی چاہیے جو آسانی سے بدل سکتی. تو جو کچھ باریک رہ جائے نہیں نکل رہی پھر وہ
شیخ کو بتائیں، وہ آپ کو کوئی طریقہ سلیقہ بتائے گا، کوئی توجہ دے گا، تاکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، کام زیادہ ہے۔ اچھا، یہ آگے لکھا ہے علامہ اقبال کا انداز تربیت کیا تھا۔ علامہ اقبال کی منشا یہ تھی کہ بچوں کے دل میں زبردست اور بہترین نظریات بٹھائیں کہ وہ زبردست ایمان و یقین والے بنیں، تاکہ وہ بہترین اور رول ماڈل مسلمان بنیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے علامہ اقبال نے کہ ہمارے سلف صالحین ہم سے زیادہ عقل مند تھے جو بچوں کی تعلیم کی ابتدا قرآن سے کرتے تھے۔ ہم تو اسکولوں کالجوں میں بھیجتے ہیں، پہلے ہمارے ہاں ناظرہ قرآن پڑھو یا حفظ کرو، اس کے بعد کچھ اور ہوتا تھا۔ اب تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اب ایک مقدس کتاب، وضو، اچھے استاد کے ساتھ اس کی ابتدا کریں گے تو وہ جو بلڈنگ بنے گی زبردست بنے گی۔ اب تو اکثریت تو چلو جی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، بس انگریزی کے نغمے، انگریزی تہذیب۔ اب دیکھو جب کسی قوم کی بندہ زبان پڑھتا ہے تو خود بخود اس کی تہذیب اپنا لیتا ہے۔ آپ اسکولوں میں، اچھے اسلامی اسکولوں میں بھی پینٹ کوٹ، حالانکہ یہ بہت ہی خراب لباس ہے۔ بندے کو نا نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھے گا۔ اب جو پینٹ کوٹ سے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، پینٹ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اس کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، رکوع صحیح نہیں کر سکتا، سجدہ صحیح نہیں کر سکتا، لیکن قوم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ذہنی غلام ہے۔ یا تو چادر پہنے، حضرت مفتی حسن صاحب کو میں نے دیکھا، انہوں نے پورے دورے میں چادر باندھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سنت ہے۔ بڑی بڑی جگہ بھی گئے، وہی چادر۔ دیکھو گاندھی گول میز کانفرنس میں گیا تھا تو وہ لنگوٹی باندھتا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں کوئی۔ اس نے کہا مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ، ہم اپنا لباس نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ لنگوٹی باندھ کے ہی وہاں گیا۔ اور ہم چھوٹی سی بات پہ اپنا لباس چھوڑ دیتے۔ اچھا، ہم بڑی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، پینٹ کوٹ پہنتے ہیں۔ کبھی انگریزوں نے شلوار قمیض پہنی، ہمارے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا؟ ہم ہی اتنے گر گئے کہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ نبی کے وارث کسی کے پیچھے نہیں لگتے ہوتے، دوسری قومیں ان کے پیچھے لگتی۔ نبی کسی کی پیروی نہیں کرتے ہوتے، لوگ نبیوں کی پیروی کرتے۔ اب یہ نظریات کون سکھائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو کا ایمان یقین بنائیں۔ ہماری تہذیب ہے، جیسے یورپی تہذیب ہے اسی طرح اسلامی تہذیب بھی ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ یقین پکا ہو، عمل مسلسل ہو، اور محبت تو پوری دنیا کو فتح کر لے۔ میں کبھی کبھی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں، یقین محکم، ذکر پہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ زندگی کے جہاد میں یہ تین اصول تلوار کی طرح۔ سو نئے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی سے بھی بڑی لعنت بے یقینی۔ کہ ان کے دماغ میں علامہ اقبال نے پہلے کہ ایمان یقین بناؤ بچے کا اللہ کی ذات پر، کہ اللہ نے ہی کیا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، بار بار اس کو سمجھائے۔ مقصد زندگی کے لیے بچوں کو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کرنا ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر دل اللہ کی محبت و معرفت سے گرم ہو جائے تو سارے کام آسان ہو جاتے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ بہت 1 ارب روپے کا شعر ہے ان کا، کہ مردہ دل، اس کو دل نہیں کہہ سکتے، اس کو زندہ کرو ذکر سے، اللہ کی محبت سے۔ کہ جتنی امتیں ہیں ان سب امتوں کا یہ پرانا مرض ہے
کہ دل جو ہے بیدار نہیں ہے. کہن پرانے کو کہتے ہیں کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. چارہ علاج کو کہتے ہیں کہ دل کیسے زندہ ہو جاؤ. ہر وقت بندہ دل کے پیچھے پڑا رہے. سوچے کہ موت کی یاد سے دل زندہ ہوگا, قرآن کی تلاوت سے ہوگا, اچھی صحبت سے ہوگا, اللہ سے دعائیں مانگنے سے ہوگا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. بس دل زندہ ہو گیا تو بس سارے کام ہو جانے ہیں. اس لیے ہماری خانقاہ کے 3 بڑے مقاصد ہیں کہ دل کو زندہ و بیدار کرنا, جنتیوں والی صفات پیدا کرنا, اور دین کی دعوت کا درد و غم سیکھنا. اور میں کہتا ہوں یہ تینوں چیزوں میں پہلی چیز سب سے اہم ہے, اور اس کے اندر دوسری 2 چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. کہ دل زندہ و بیدار ہو جائے تو بس مسئلہ آسان ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے. تو اب دل کے اوپر فوکس ہو آپ ایسے ہر وقت دل کے اوپر کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں, سستی ہے, غفلت ہے, چستی ہے, دل کیا کر رہے ہیں. اسی کو ہم وقوف قلبی کہتے ہیں. بس ہر وقت اگر نہیں دل اللہ اللہ کر رہا تو اس کی فکر لگ جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند کون ہے؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا اولے الالباب. اب ہمارا دل اللہ اللہ کرتے ہیں. تو اس لیے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے تسبیح پھیرے. تو کبھی نہ کبھی تو یہ پھیر ہی جائے گا نا. یہ اس کو مقصد بنائیں. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق. یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ صادق و امین تھے. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. کہ عشق کی وجہ سے یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. عشق کہتے ہیں اپنے مقصد زندگی کے اوپر ہر وقت توجہ فوکس رہے. یہ میرا مقصد ہے, بس اسی کے لیے سوچے, محنت کرے. بس جیسے تبلیغ والوں نے کیا حضرت نے ایسا ترتیب بنائی ہے کہ تبلیغ والے ہل نہیں سکتے ادھر ادھر. بھئی مہینے کے پہلے 4 مہینے لگاؤ, پھر ہر سال چلہ لگاؤ, پھر 3 گشت کرو, ایک اپنے محلے کا, ایک باہر کی مسجد کا, پھر روز تعلیم ہوگی, روز مشورہ ہوگا. ایسے بندہ جکڑا رہتا ہے. جب تک اس کے ساتھ اس سلسلے میں چلتے رہیں گے ٹھیک رہیں گے. جو ہی ان میں سے کچھ چھوڑیں گے, ایک گھر کی تعلیم, ایک مسجد کی تعلیم, تو جو ہی کسی چیز میں کمی آئے گی تو بس دل کی حالت خراب ہو جائے گی. اسی طرح ہم کہتے ہیں شیخ کے ساتھ رابطہ ہو, ہمارا ایک ہی نمبر ہے. اس کی کتابیں پڑھ کے رابطہ ہو, اس سے ملاقات کر کے رابطہ ہو, اس کو میسج بھیج کے رابطہ رکھیں, یا دل ہی دل میں ملنے کے لیے تڑپتے رہیں, بے چین رہیں. بس ہمارا ایک ہی نمبر ہے, اسی سے کام ہو جاتا ہے. تو آگے انہوں نے کہا اسی سے عشق و محبت پیدا ہو جاتا ہے. عشق تیری انتہا, عشق میری انتہا, تو بھی ابھی ناتمام, میں بھی ابھی ناتمام. عشق آئے گا تو آپ کامل مکمل انسان بنیں گے. اس لیے انہوں نے فارسی میں بھی کہا ہے, بہت شعر ہے, درد و عالم ہر کجا آثار عشق, ابن آدم سر اسرار عشق. کہ دونوں جہان میں میں نے گھوم پھر کے دیکھا, ہر جگہ عشق کے آثار ہیں. اور آدم کا اولاد انسان بھی اللہ کے عشق کے رازوں میں سے ایک راز ہے. درد و عالم ہر کجا آثار عشق, ابن آدم سر اسرار عشق. آزمودم کیا ہے شعر, آزمودم عقل دور اندیش رہا, کہ میں نے عقل دور اندیش کو بہت آزمایا ہے.
آزمودم را عقل دور اندیش را، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را، کہ میں نے عقل دور اندیش کو بڑا آزمایا ہے پھر میں دیوانہ بناؤں کہ یہ لنگڑی لولی ہے، یہ تو آگے نہیں چل سکتی، یہ تو فائدے نقصان کو دیکھتی رہتی ہے عقل۔ عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام، ابھی عقل والے سوچتے ہیں آگ میں کیسے چھلانگ لگائے، اور عشق والے لگا جا کے منزل پہ پہنچ جاتے۔ تو عشق جو جذبہ ہے نا، یہ بڑے بڑے کام کرواتا۔ عقل بیچاری لنگڑی لولی ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، یہ علامہ اقبال نے کہا۔ حالانکہ فلسفی تو عقل کی باتیں کرتے ہیں، اب وہ عشق کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ عشق سے بات بنے گی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھیکی پھیکی محبت سے بات نہیں بنے گی، شدید ترین محبت ہو۔ تو یہ عشق یہ بہت خوبصورت ان کا شعر ہے، عشق تیری انتہا عشق میری انتہا، تو بھی ابھی نا تمام میں بھی ابھی نہ تمام۔ رات کو سو کے آیا کر، ایسے ہو جائے 1 سے 2 ہو جائے۔ اب وہ ایسے ہی خام خواہ سزا دیتے، کھڑے ہو جاؤ، ڈنڈے مارو، یہ کرو وہ کرو، تو بس 2 پاؤں پہ بٹھا دو، جو ہی نہیں گئے وہ دھڑم گرے گا پیچھے تو لوگ تماشا دیکھیں گے کہ رات پتہ نہیں کہاں گزاری ہے۔ تو حالانکہ یہ بے ادبی بھی نہیں ہے، بھئی ایسے بیٹھے ہو تو ایسے بیٹھ جاؤ، کسی کو کھڑا کر دیں، کلاس سے باہر نکال دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، سب ہم سمجھتے ہیں ادب کے خلاف ہے۔ اچھا بھئی ایسے بیٹھے تو ایسے بیٹھ جاؤ، ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ویسے کھانا بھی ایسے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے، 1 پاؤں نیچے رکھ کے بھی، لیکن ایسے بھی کھانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے بیٹھنے کا بھی، ایسے بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور بندہ جاگتا بھی رہتا ہے۔ اچھا آگے تیسرا نمبر ہے محنت مجاہدے کا بچوں کو عادی بنانا، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے کام اور پھر بڑے بڑے کام ان کے ذمہ لگائیں اور ان کی خوب حوصلہ افزائی کریں تاکہ مزید کام کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خاکی سے انسان مراد ہے کہ نہ یہ جنتی ہے نہ یہ جہنمی ہے، یہ اپنی جنت اور جہنم اسی دنیا سے بنا کے لے کے جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نار سے ناری، نور سے نوری۔ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست، کہ ہمیں محنت کرنے کا ذوق شوق نہیں ہے۔ کشمکش زندگی، زندگی کی کشمکش، محنت مجاہدت، اگر یہ شکست نہیں تو پھر شکست کس کو کہتے ہیں؟ یہی شکست ہے کہ بندہ سست ہو جائے، غافل ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو جس کے رگو پے میں ہو فقط مستی کردار۔ اللہ اکبر۔ ان کے وہ مرد مجاہد مجھے اپنی قوم میں نظر نہیں آتا جس کے رگ و پے میں، رگ رگ میں، ریشے ریشے میں مستی کردار ہو، کام 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 اور بس تھوڑا سا آرام۔ یہ ہمارے دادا پیر غلام حبیب کا مقولہ ہے، کام 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 اور بس تھوڑا سا آرام۔ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے۔ نوجوانوں کے سوچ و بچار خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں، مرد کلندر اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ میں کسی زمانے میں کالج میں پڑھا رہا، بڑا زوردار لیکچر دیتا تھا، تو میں نے آنکھ کے اوپر، عشق مجازی کے اوپر لیکچر دیا کہ یہ غلط ہے، اس کے بڑے نقصانات ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو وہاں تو کھلی ہوتی تھی، یوں ہاتھ کھڑا کر کے وہ سوال کرتے تھے، لیکچر کے درمیان بھی سوال کر دیتے تھے۔ تو سر کہا سر آپ کو اتنی تفصیلات عشق مجازی کی پتہ، آپ نے بھی کیا کبھی؟
اب بتائیں کیا جواب ہو اس کا؟ اگر کہتے ہیں کیا ہے تو یہ تو غلط ہے، اگر کہتے ہیں نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہم نے نہیں ہے، گھوڑے پہ چڑھے تو نہیں ہیں لیکن چڑھتے اور گرتے دیکھے ہیں۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، چڑھتے اور گرتے دیکھے ہیں۔ تو رجوع اللہ کے ساتھ لیکچر دیا جائے، جتنا مرضی کوئی چبھتا ہوا سوال کرے اللہ خود ہی جواب دلوا دیتے۔ تو یہی انہوں نے کہا علامہ اقبال نے، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے، کہ انہی اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھ کے میں بھی گزرا ہوں، میں بھی جوان ہو کے بوڑھا ہوا ہوں۔ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا، اور پھر موت قبر اگلی منزل۔ ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، وہاں دیگر گوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ وہاں ایک ایک ہے جی 1 منٹ ایکوریسی ہے، ایک ایک منٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ گھنٹوں کے گھنٹے وقت ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ان کا آخرت کا عقیدہ نہیں، ہمارا تو آخرت کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی دو اکٹھے شعر ہیں، ضمیر مغرب ہے راہبانہ، کہ ہم راہبوں کی طرح بیٹھے ہیں، اور مغربی لوگوں کا ضمیر تاجرانہ ہے، وہ کچھ دیتے ہیں، کوئی ایڈ دے رہے ہیں ہمیں تو ایڈز بھی دیں گے ساتھ۔ سمجھ آئیے، ایڈ مدد کو کہتے ہیں، اور ایڈز وہ بیماری ہے جو زناکاری سے پھیلتی ہے۔ تو جو کبھی یہ یورپی لوگ ایڈ دیتے ہیں نا، تو وہ قرضوں کی شکل میں دیتے ہیں، ہمیں مقروض کر کے ہمارا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اب کسی کا قرضہ دینا ہو، آپ اس کے آگے بول سکتے ہیں؟ وہ کہے گا قرضہ نکال، تو ہمیں مقروض کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک شعر اور بھی کہا ہے اسی سے ملتا جلتا، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ پہلے ان کے ہاں سرور آتا ہے پھر شراب آتی۔ اب قرضے دے دے کہ ہمیں مزہ آنے لگ گیا عیاشی کرنے کا، تو پھر کہتے ہیں کہ نکالو قرضے۔ اب کدھر سے نکالیں؟ کہیں گے ہمارے مطالبات مانو۔ بھئی قرضہ انفرادی ہے یا اجتماعی زندگی میں لینا ہی نہیں چاہیے۔ بھئی اللہ ہی سب کو دے رہا، اللہ سے مانگو، بات ختم۔ ہم قرضے کے قائل نہیں، ہمارا اللہ جو موجود ہے، ہم کیوں قرضہ لیں؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس لیے قرضے والی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ جی تقدیر میں سارا سال محنت نہیں کی پھر فیل ہو گئے، جی تقدیر میں لکھا تھا۔ بھائی تیری تقدیر میں فیل ہونا لکھا تھا، باقی تو سارے پاس ہو گئے۔ پھر انہوں نے تقدیر کا مسئلہ حل کیا، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، یہ قرآن کا پابند مومن ہے۔ یہ لکڑ پتھر لوہا یہ تقدیر کے پابند ہے، جہاں پڑے ہیں بس پڑے ہیں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ میں نے سیٹنگ شعروں کی ایسی کی ہوئی ہے، یہ مختلف جگہ کے شعر ہیں، لیکن ان کو سیٹ کیا اس مضمون کے لحاظ سے، کہ پہلے وہ شعر کہہ دیا، پھر اس کے بعد تقدیر والا، اور پھر تقدیر کا علاج۔ اچھا تقدیر کیا ہوتی ہے؟ آسان لفظوں میں اللہ کی پلاننگ کا نام ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں پلاننگ کر کے لکھ دی ہے، اب آگے مواقع سب کو دے رہے ہیں۔ اچھا جیسے ہمیں نیکی کرتے کرتے برائی کے وسوسے آتے ہیں، اسی طرح کافروں کو گناہ کرتے کرتے نیکی کا وسوسہ آتا ہے، وہ جھٹک دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو نیکی کا وسوسہ نہ آئے، ضرورت ہے، وہ جانتے ہیں ہم ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔
جیسے ہمیں گناہ نیکی کرتے کرتے نماز میں وسوسے آ جاتے، تو ان کو بھی آتے. لیکن وہ اس کو جھٹکتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ضمیر ہی مردہ ہو جاتا ہے پھر. تو یہ تربیت کے بارے میں تھا کہ بچوں کی، جوانوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. عورتوں کو خاص طور پہ عورتوں کو یہ خط سنانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، کیونکہ آپ تو باہر ہیں، آپ تو کما رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. عورتیں 24 گھنٹے مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ان کے آ جائیں کلاس میں بیٹھ جائیں، پھر ٹائم نکالیں. جو بچے بہت ضدی ہوتے ہیں، مطلب کہ دکان لے کے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کہتے ہیں میرے لیے لے کے دے دو، پھر اگر اس کے مطالبات نہ مانے تو زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، سر مارتے دیواروں کو. وہی مولانا میں نے کہا نا کہ اس کی شروع میں جب وہ ایسی حرکت کرنے لگے، نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو شروع سے روکو، بیماری کو شروع سے روکو. اس نے اگر ایک آدھ دفعہ ایسا کیا ہے نا شروع میں، اسی وقت روک دینا چاہیے. اس کی ضد پوری نہیں کرنی چاہیے، ضد پوری نہیں کرنی چاہیے. بس ضد پوری کریں گے نا تو وہ ضدی بن جائے گا. اس کو طریقہ ہاتھ آ جائے گا کہ ضد کے ذریعے مطالبات منوائے جاتے ہیں. ضد اس کی پوری نہیں ہونے دینی چاہیے. سمجھ آئی نا؟ ہاں، ضد اگر آپ اس کی ہوگا تو پھر کام خراب ہوگا. یہ خط ہے بسم اللہ کریم اللہ 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 سہند شریف مجھے امام ربانی مجد الفسانی بنت بشیر زید مجدہم. السلام علیکم. آپ کسی مجبوری کی وجہ سے سوال تو نہ لکھ سکی، بہرحال آپ کی سچی طلب کی وجہ سے چند باتیں سپرد قلم کرتا ہوں، اللہ کرے کہ فائدہ مند ہوں. حضرت امام ربانی مجد الفسانی کے مکتوبات کا خلاصہ یہ: سب سے پہلے اپنے عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق درست کریں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. وہ اپنی ذات، صفات اور شیونات میں وحدہ لا شریک ہے. شان سے شیونات بنائے. مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو ایسا ہی مانتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی. نمبر 2، تمام خوبیوں کا مجموعہ علم و معرفت حاصل کرنا، عمل اخلاص سے کرنا اور ظاہر و باطن کو روشن شریعت کے مطابق مزین کرنا لازمی اور ضروری ہے. یہ دوسری بات. تیسری، مشائخ کرام سے رابطہ اور ذکر کی کثرت انسان کو واصل باللہ کر دیتی ہے کہ پھر اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھلانے سے بھی نہیں بھولتا. یہ بہت عمدہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ ہر وقت یاد رہے، اللہ ہر وقت یاد رہے. کسی کی دل آزاری سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے انگارے سے بچنا. بے دھیانی میں بھی دل آزاری سے بچیں. حضرت امام ربانی مجد الفسانی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری کرنا ہے، لیکن طالب علم کو سمجھانا، بتانا، اس کی تربیت کرنا یہ دل آزاری نہیں. اسی طرح سالک کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ کوئی دل آزاری نہیں. آپ کی بری عادتیں آپ سے چھڑا رہے ہیں. ہر قسم کی مشکلات، مصائب و آزمائشوں سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ اپنی ذات، حالات، عقل، دل، دماغ، اولاد اور دین کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. وہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ ہمارا انٹرنیشنل وظیفہ. جو پوچھتا ہے باہر سے، اندر سے، ملکوں سے، بس میں یہی ایک بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا جسم، جان، مال، اولاد، بیوی، بچے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کون کیا کر رہا ہے. جس کسی کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا اس سے فائدہ ہوا. آپ بھی کثرت سے اس کو ورد کرتی رہیں، تمام مشکلات و مصائب میں کفایت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی سے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کیا ہونا چاہیے بیان؟ ہاں یار جمعرات تو آ گئی.